أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے ہم حدیث کی اصطلاحات کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہم نے ضعیف حدیث اس کی اقسام پڑھی تھی کچھ، کہ وہ حدیث جو راوی کے گرنے کے باعث ضعیف ہو جاتی ہے، اس کی 6 اقسام ہم نے پڑھی تھی۔ 4 تو وہ تھیں کہ جہاں پر راوی اگر گر جائے، سند میں سے حذف ہو جائے تو صاف نظر آ جاتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے۔ اور 2 اقسام وہ تھیں کہ جہاں پر تحقیق کرنا پڑتی ہے، واضح طور پر سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ 6 اقسام تھی کل۔ اب ہم ایک قسم پڑھیں گے کہ یہ قسم، اس کا تعلق ضعیف سے بھی ہو سکتا ہے اور صحیح سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ کہہ لیں کہ صحت اور ضعف کے درمیان ہے، جو معتبر روایت ہے، جو غیر معتبر ہے، اسے بولتے ہیں المعنعن۔ ہم کہتے ہیں نا عن ابی ہریرہ تھا، ابو ہریرہ سے روایت ہے، یا عن عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے۔ تو وہ عن جو ہوتا ہے اس سے روایت بنتی ہے المعنعن، میم عین نون اور عین نون، معنعن۔ اور اسی طرح ایک ہوتی ہے مؤنن، میم واو پر حمزہ ہے اور نون اور پھر نون، مؤنن۔ تو یہ انا سے ہوتی ہے، انا رسول اللہ قال، بے شک اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اب جو انا سے روایت بیان کریں تو اسے کہتے ہیں مؤنن، یعنی انا سے بیان ہوئی ہے۔ اور جو عن سے بیان کریں اسے کہتے ہیں معنعن، یعنی وہ عن سے بیان ہوئی۔ اب ان عن کا معنی ہوتا ہے کہ عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ تو اور انا کا معنی ہوتا ہے انا ابا ہریرہ قال، بے شک ابو ہریرہ نے کہا۔ تب یہ جو 2 الفاظ ہیں یہ ایسے ہیں کہ اگر بندے نے براہ راست سنا ہو تب بھی بول سکتا ہے، براہ راست نہ سنا ہو تب بھی بول سکتا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں ان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے، حالانکہ ابو ہریرہ ہم سے 1400 سال پہلے گزر گئے، تو پھر بھی ہم ان ابی ہریرہ کہہ رہے ہیں۔ تو ہم نے ان سے براہ راست نہیں بھی سنا تب بھی ہم ان بول سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ تو ایسے جس نے براہ راست سنا ہے تو وہ بھی کہہ سکتا ہے ان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ مثلا سعید بن مسیب ہیں، تابعی ہیں، تو وہ کہیں عن ابی ہریرہ تو یہ بھی گویا معتبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی نے براہ راست سنا وہ بھی عن بول سکتا ہے، براہ راست نہیں سنا وہ بھی عن بول سکتا ہے۔ ایسے ہی انا ہے، براہ راست سنا ہو تب بھی انا، براہ راست نہ سنا ہو تب بھی انا۔ تو اب یہ ڈاؤٹ والا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ روایات جو عن سے بیان ہو یا انا سے بیان ہو تو یہ معتبر ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ تو اب اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن جو معتبر بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ روایتیں معتبر ہوں گی، یہ حدیثیں قابل اعتبار ہوں گی، صحیح ہوں گی، ان کو ضعیف نہیں شمار کیا جائے گا، 2 شرطوں کے ساتھ۔ 2 شرطیں اگر ان میں موجود ہیں تو یہ روایتیں معتبر ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عن سے بیان کرنے والا جو راوی ہے نا، جو کہتے ہیں عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے، جو عن سے بیان کرنے والا ہے وہ مدلس نہ ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے اس کا اپنے استاد سے ملاقات ثابت ہو، وہ واقعی اس کا زمانہ ایک ہے، اس سے ملاقات اس کی ہوئی ہے، اس کے زمانے کا ہو۔ تو یہ 2 شرطیں ہیں، اگر یہ دونوں شرطیں موجود ہیں تو پھر عن سے کوئی روایت کر رہا ہے تو اس کو متصل سمجھا جائے گا۔ جس طرح ہم نے صحیح حدیث کی تعریف میں پڑھا تھا کہ اس کی سند متصل ہو، مراد شاگرد اپنے استاد ہی سے بیان کر رہا ہے، یہ نہیں کہ استاد اور شاگرد کے درمیان کوئی گیپ ہے اور درمیان میں سے کوئی راوی حذف ہے، تو ایسی بات نہ ہو، تو سند کے اندر اتصال ہو۔ تو یہ اگر یہ 2 قسم کے راوی نہیں ہیں، ایک تو مدلس اور دوسرا جس کی ملاقات کا امکان نہیں ہے، زمانہ ایک نہیں ہے، اگر اس طرح کے 2 راوی نہیں ہیں تو وہ ان سے پھر بیان کرے تو اس کا ان سے بیان کرنا معتبر ٹھہرے گا، اس کی روایت پر یقین کیا جائے گا،
اس کی سند کو متصل سمجھا جائے گا۔ تو باقی مدلس کیا ہوتا ہے، یہ پیچھے ہم نے پڑھ دیا مدلس کی تعریف کے اندر، کہ مدلس مدلس ایسی حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں شاگرد اپنے استاد سے ہی بیان کرتا ہے حدیث، لیکن یہ والی حدیث اس نے اپنے استاد سے نہیں پڑھی، تو اس نے غیر حاضر تھا یا کوئی وجہ بن گئی، تو لیکن یہاں پر بھی وہ نام اپنے استاد کا ہی لے رہا ہے، تو یہ تدریس ہوتی ہے۔ اب یہاں پر وہ بندہ اگر نیک بھی ہو تو پھر وہ یعنی کہہ لو کہ گول مول سا سیگا بول جاتا ہے، تو جس طرح ان یہ گول مول سا سیگا ہے، جس طرح بھی آپ کو بتایا ہے کہ براہ راست سنا ہو تب بھی ان بول سکتے ہیں، براہ راست نہیں سنا تب بھی ان بول سکتے ہیں، جس طرح ہم ان ابی ہریرہ کہتے ہیں، حالانکہ ہم نے ابو ہریرہ سے روایتیں پڑھی نہیں ہیں۔ تو یہ مدلس جو ہے اگر ان کہے گا نا تو وہاں پر وہ ڈاؤٹ پیدا ہو جائے گا، شک اور شبہ پیدا ہو جائے گا، لہذا وہاں پر تصریح ضروری ہے، وضاحت ضروری ہے۔ یعنی وضاحت والا سیگا کیا ہوتا ہے، حدثنا اس نے ہم کو حدیث بیان کی، اخبارنا اس نے ہمیں خبر دی، انبانا سمعت میں نے سنا، تو اس طرح کی کئی ایک سیگے ہوتے ہیں جن میں وضاحت ہے، جی میں نے خود سنا ہے، اس نے مجھے بتایا ہے، اس نے مجھے خبر دی ہے، تو اگر وضاحت والا لفظ ہو تو پھر یہ مدلس کی بات مانیں گے، اگر لفظ کے اندر وضاحت نہیں ہے تو پھر مدلس کی روایت ضعیف ٹھہرے گی، اگر وہ عن سے بیان کر رہا ہے، حدثنا کر رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، معتبر ہے، اگر وہ آدمی نیک ہے، صالح ہے، لیکن عن سے بیان کر رہا ہے تو اس کی روایت غیر معتبر ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ آج ہماری حدیث کی ایک قسم تھی، المعنعن یا المؤنن، عن سے بیان کی جانے والی روایت یا انا سے بیان کی جانے والی روایت۔ اب آتے ہیں ہم حدیث کی طرف۔ ہم پڑھ رہے تھے وہ احادیث کہ جن میں بد اخلاقی سے انسان کو ڈرایا گیا تھا کہ یہ بد اخلاقی تمہارے لیے نقصان دہ ہوگی۔ تو بد اخلاقی کے بارے میں دو حدیثیں ہم نے پڑھی تھی اس باب کے متعلق، تو آج تیسری حدیث انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ کہتے ہیں وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم یہ اندھیرے ہوں گے قیامت والے دن، متفق علیہ اس پر اتفاق کیا گیا ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں نے اتفاق کیا اس کو بیان کرنے پر، دونوں نے یہ حدیث بیان کی۔ اب اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو ظلم ہے نا، ظلم کسے کہتے ہیں، ظلم ہوتا ہے اس کی عربی میں تعریف تو یہ کرتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلی، جو موقع نہیں ہے، جو مقام نہیں ہے وہاں اس کو، تو یہ مثلا ایک چیز ایک بندے کا حق ہے، آپ اس کو نہیں دے رہے کسی اور کو دے دو، تو یہ ظلم ہے۔ مثلا ایک نوکری ہے، جو بی اے کا حامل ڈگری کا حامل شخص ہے وہ لے سکتا ہے، تو آپ اس کی بجائے کسی اور اپنے سفارشی جو سفارشی ہے اس کو دے دو، تو یہ ظلم ہے۔ تو ایک یعنی کچھ شرائط ہیں کسی عہدے کی، تو آپ وہ شرائط پورے کیے بغیر کسی اور کو دے دو، مثلا دو لوگ نوکری کے لیے آئے ہیں، تو ایک جو ہے وہ زیادہ قابل ہے تو اس کی قابلیت کو چھوڑ کر غیر کو عطا کر دیا، تو یہ ظلم ہے، یعنی وضع الشیء فی غیر محلی، جو چیز ایک جگہ پر ہونی چاہیے اس کی جگہ پر آپ نہیں اسے رکھ رہی، کسی دوسری جگہ پر رکھ رہی ہیں، تو رکھ رہے ہیں تو یہ ظلم ہے۔ اور جو بندہ ظلم کرتا ہے اب یہ اس کے لیے اندھیروں کا باعث بن جاتا ہے۔ اب ظلم جو ہے یہ بھی پھر مختلف قسم کا ہے، ایک تو یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حقوق جو ہے اس کے اندر ظلم کرتا ہے، جو چیز اللہ کا حق ہے اللہ کو دینی ہے، اللہ کی بجائے کسی اور کو دے دی جائے، تو یہ بھی ظلم ہے۔ جس طرح اللہ فرماتے ہیں ان شرک لظلم عظیم، بے شک شرک کرنا جو ہے نا یہ عظیم ظلم ہے۔ تو یہاں پر بھی شرک کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کا حق ہے صرف اللہ کو ہی مصیبت کے اندر پکارا جائے، لیکن ہم جب غیروں کو یہ حق دیتے ہیں تو وہاں پر ہم ظلم کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مثلا زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ پکارا جاتا ہے ان کو تاکہ یہ لوگ جو ہیں
اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر دیں، تو یا براہ راست ان سے ہی مدد مانگنا شروع کر دیتے ہیں لوگ۔ تو یہ 20واں پارہ اس کی تیسری آیت ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ واضح فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی لاچار کی سن لے تو وہ الہ ہوتا ہے، وہ معبود ہوتا ہے، وہ اللہ بن جاتا ہے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، تو اللہ پوچھتے ہیں کہ کون ہے جو مجبور کی سنتا ہے اور اس کی پریشانی دور کرتا ہے۔ الہٌ، آگے پھر اللہ کے فرماتے ہیں کہ الہٌ، کیا کوئی الہ ہے، کیا کوئی معبود ہے، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ یہ کام کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جو یہ کام کرتا ہے؟ تو بالکل واضح آیت ہے قرآن کی 20ویں پارے کی تیسری آیت ہے غالباً، تو بالکل واضح آیت ہے کہ یعنی یہ صرف اللہ کا حق ہے، مجبوروں کی سننا اور ان کی پریشانیوں کو دور کرنا۔ اب جو اس کے ساتھ ساتھ اور جو ہیں وہ یہ کام کریں تو سمجھو اس کو ہم نے الہ بنا لیا، تو یہ ظلم ہے۔ اللہ کا حق ہم نے اس کو عطا کر دی، یہ ظلم ہے۔ ایسے ہی کسی کی عبادت کسی اور، یہ دعا بھی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے قرآن کے اندر ہی کہ جو لوگ اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں اللہ کی عبادت سے، حالانکہ اس سے پہلے اللہ نے فرمایا ہے دعا کا ذکر ہے، دعا کا ذکر ہے، اور دعا کے ذکر کرنے کے بعد اللہ آگے فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی یعنی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ دعا کرنا جو ہے یہ اصل میں کسی دوسرے کی عبادت کرنا ہی ہوتی ہے۔ تو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں تو وہ گویا دوسرے کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ظلم ہے۔ تو اللہ کے حق کے اندر بھی ظلم ہوتا ہے اور افراد کے حق کے اندر بھی ظلم ہوتا ہے کہ لوگ ہیں، ایک بندہ ہے، اس کا حق جو ہے کسی اور کو دے دی جائے، تو یہاں پر بھی کہہ لیں کہ یہ ظلم ہے جو ہم کسی اور پر کر رہے ہیں۔ مثلا لوگوں پر ظلم ہوتا ہے، جس طرح قرآن میں آتا ہے وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، جیسا کسی نے کیا ہے تو ویسا ہی ہم اس کو جواب دے سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انہ لا یحب الظالمین، جو بندے ہیں کسی بندے کا حق مار جاتے ہیں تو ایسے بندے ظالم ہیں اور اللہ ایسوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہ اللہ پر بھی ظلم ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے اللہ کے معاملات میں، اور بندوں کے معاملات کے اندر بھی ہوتا ہے، اور خود انسان اپنے اوپر بھی ظلم کر بیٹھتا ہے۔ مثلا گناہ ہم کرتے ہیں تو یہ گویا ہم اپنے نفس کو جہاں اس کو استعمال کرنا چاہیے تھا وہاں کی بجائے غلط جگہ استعمال کر رہے ہیں، تو یہ بھی کہہ لیں ظلم ہے۔ جس طرح قرآن میں اللہ فرماتے ہیں آتا ہے نا ظلمت نفسی، اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے۔ تو ایسے ہی یعنی نفسی ہی ایسے آتا ہے کہ کچھ لوگ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، تو بہرحال اللہ کی ذات کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے، انسان کسی کے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے، اور انسان اپنی جان پر بھی ظلم کرتا ہے۔ یہ ظلم کی مختلف اقسام ہیں۔ تو بہرحال جب یہ ظلم کرے گا چاہے وہ اللہ کے معاملات میں ہو، ان شرک تو اللہ کے معاملے میں ہوگا، پھر تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ ظلم عظیم جو ہے، شرک جو ہے سب سے بڑا، یعنی وہ بڑا نہ ہو جائے گا، پھر بندوں کے معاملات کے اندر ہے، پھر انسان کا اپنی ذات کے ساتھ جو معاملہ ہے تو یہ بھی ظلم ہی کہلائے گا۔ تو بہرحال یہ بندہ جو ہے وہ پھر اندھیروں کا شکار ہوگا قیامت کے دن۔ اب قیامت کا دن جب ہوگا نا، تو جب انسان نے وہاں پر اللہ نے فیصلہ کرنا ہے اور بندے نے پھر جنت کی طرف بڑھنا ہے، تو اب جو راستہ طے کرنا ہے تو وہاں پر بھی اندھیرا ہوگا، تو وہاں پر جس کے پاس روشنی ہوگی تو وہ شخص جو ہے روشنی کے اندر چلتا ہوا رب کی جنت کے اندر جا سکے گا۔ تو اب جس نے ظلم کیے ہوں گے تو سمجھو اس کی اتنی لائٹیں بجھ گئی۔ یہ نیکیاں جو ہیں یہ لائٹنگ ہے، جس طرح وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعے والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک یا 10 دن تک نور حاصل ہو جاتا ہے، روشنی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس سے سمجھ یہی آتی ہے، اس حدیث کا مطلب یہی سمجھ آتی ہے کہ اگر اس دوران انسان جو ہے فوت ہو جاتا ہے تو گویا اس کے جنتی ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے، کہ یہ نور روشنی جو ہے نا یہ ضرورت ہوگی رب کی جنت میں جانے کے لیے حشر کے میدان کے اندر۔ اب کچھ لوگ ہوں گے جہاں ان کی روشنی بجھی ہوگی، یعنی جس طرح انسان کہتے ہیں کہ ظلم کرتا جاتا ہے نا، اس کی روشنی بجھتی چلی جاتی ہے، جیسے ہماری بیٹری ڈاؤن ہوتی چلی جاتی ہے نا، ہماری 100% بیٹری ہے تو اس طرح بیٹری وہ ڈاؤن ہوتی جاتی ہے تو طاقت اس کی گھٹتی جاتی ہے، تو ایسے ہی جس طرح ہوتے جاتے ہیں
تو ہماری روشنی کی طاقت گھٹتی جاتی ہے۔ تو اب بعض جگہ یہ آتا ہے، قرآن میں ہی آتا ہے کہ وہ بندے کہیں گے جی مومنین سے جن کے پاس نور ہوگا اور وہ رب کی جنت کی طرف رواں دواں ہوں گے کہ ٹھہرو ہم بھی تمہارے نور میں سے کچھ حاصل کر لیں، نقتبس من نورکم، تمہارے نور میں سے ہم کچھ حاصل کر لیں۔ تو وہ کہیں گے جاؤ پیچھے جاؤ، تو پیچھے جا کر فل تامس نورا، پیچھے سے نور ڈھونڈ کے لے کے آؤ، نور یہاں نہیں ملنا، نور پیچھے تھا، ہاں جہاں تم نے کوتاہیاں کی ہیں۔ تو بہرحال یہ جو انسان ظلم کرتا ہے، چاہے اولاد کے حق کے اندر ہو، چاہے ماں باپ کے حق کے اندر ہو، چاہے عزیزوں کے حق کے اندر ہو، چاہے خود کسی پر ظلم نہیں کیا، خود ہی مثلا بیٹھے بیٹھے اب موبائل کا غلط استعمال کر لیا، تو یہ بھی ظلم ہے۔ اب یہ کسی پر ظلم نہیں کر رہا لیکن اپنی ذات پر کر رہا ہے۔ تو یہ یعنی کوئی بھی ظلم، یہ تنہائی کے اندر بندہ بیٹھا ہے شیطان کا کھلونا، اب تنہائی جو ہے یہ انسان کی کامیابی کا زینہ ہے۔ بندہ تنہائی کے اندر رب کا ذکر کر سکتا ہے، تنہائی میں نماز پڑھ سکتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے مطالعہ کر سکتا ہے، تنہائی میں اپنی صلاحیت جو ہے اس کو بڑھا سکتا ہے۔ تو اگر دوستوں کے اندر ہوگا تو ظاہر بات پھر گپ شپ ہی ہوگی، تو پڑھنا یہ مشکل ہو جائے گا۔ تو تنہائی جو ہے یہ انسان کی ترقی کا زینہ ہے، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں کہ تنہائی ان کے لیے تنزلی کا باعث بن جاتا ہے، کہ تنہائی جو ہے ایک تو یہ ہے کہ جہاں بندہ تہجد پڑھتا ہے تو رات کے اندھیرے میں تنہا ہوتا ہے تو وہ رب کو منانے میں اس کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی تنہائی کے اندر بندہ جو ہے فارغ ہو نا، اگر اس نے اپنے دل کو کہیں مشغول نہیں کر رکھا، اللہ کی طرف نہیں لگا رکھا، تو تنہا دل جو ہے شیطان کا کھلونا ہوتا ہے۔ شیطان جس طرح بچے کھلونے سے کھیلتے ہیں، ایسے تنہا دل کے ساتھ کھیلتا ہے اگر بندہ فارغ بیٹھا ہے اور کسی کام کے اندر مصروف نہیں ہے۔ تو یہ ہے، یعنی اگر آپ نے آپ کو مثبت سرگرمی میں مصروف رکھا ہوا ہے تو پھر تو بچت ہے، تو ورنہ کیا ہے کہ شیطان کا کھلونا بن جائے گا اور اپنی تباہی کا وہ باعث بن جائے گا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھے اور محنت کرے، اور اللہ کو منانے کی کوشش کرے، تو پھر تو انشاءاللہ محفوظ رہے گا، ورنہ یہ بندہ رفتہ رفتہ اپنا نور کھوتا جائے گا اور قیامت والے دن یہ اندھیرے جو ہیں اس کو تباہی سے دو چار کر دیں گے۔ اور ایسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی سے اپنے بھائی پر اگر ظلم ہو گیا ہے تو آج اس سے معافی حاصل کر لے، تو ورنہ کل کا دن آئے گا جب درم و دینار نہیں ہوں گے، تو وہاں پر پھر اس کو معافی حاصل کرنا یہ مشکل ہو جائے گا، تو آج معافی حاصل کر لے۔ تو اب اگر وہاں پر درم و دینار نہیں ہے تو اس کی نیکیاں پھر جس پر ظلم کیا ہوگا اس کو دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو پھر لوگوں کے گناہ جو ہیں اس کے سر ڈال دیے جائیں گے۔ تو یہ بخاری میں حدیث ایسی آتی ہے کہ آج معافی مانگ لو، اگر یہ ظلم ایسے لے کر چلے گئے وہاں پر درم و دینار نہیں ہوں گے تو مطالبہ کرنے والے آگے تو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی۔ 97.3 تو نیکیاں جب ختم ہو جائیں گی تو پھر گناہ جو ہے، کیا ناشتہ کروں؟ تو پھر گناہ جو ہے انسان کو گناہ لینے پڑیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں پتہ ہے دیوالیہ انسان کون ہوتا ہے، مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا جی وہی جس کے پاس پیسے نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، دیوالیہ وہ ہے، مفلس وہ ہے کہ جو نیکیوں کے پہاڑ لے کر اللہ کے پاس جائے گا، اور پھر ہوگا کیا، پھر ہوگا یہ کہ وہ جنت میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا اس کا، لیکن ابھی جانے لگے گا کہ ادھر سے آدمی آ جائے گا، اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اللہ اس نے مجھے ساتھ یہ ظلم کیا تھا، میری چغلی کی تھی، میری غیبت کی تھی۔ تو اللہ کہیں گے ٹھیک ہے اس کی نیکیاں لیتے جاؤ، وہ نیکیاں لوگ لیتے جائیں گے لیتے جائیں گے لیتے جائیں گے حتیٰ ختم ہو جائیں گی، پھر بندے بھی باقی ہوں گے بدلہ لینے والے، تو پھر اللہ انہیں کہیں گے تم اپنے گناہ اس کو اب دیتے جاؤ، تو وہ گناہ دیتے جائیں گے، تو وہ لوگ جو نیکیوں کے پہاڑ لے کر آیا تھا اب گناہوں کے انبار لے کر رب کی جہنم میں چلا جائے گا۔ تو یہ بڑا حساس اور خطرناک معاملہ ہے کہ زبان سنبھال کے استعمال کی جائے، یعنی یہ کہہ لیں کہ اس طرح اگر ان چیزوں کا خیال رکھا جائے نا، گھر جنت بن جاتا ہے، معاشرہ جنت بن جاتا ہے، آپ جہاں پر رہ رہے ہیں آپ کے احباب وہ آپ سے سکون پاتے ہیں، اطمینان پاتے ہیں، نہ آپ کے ہاتھ چلے گا، نہ آپ کی زبان چلے گی کسی کی پریشانی کے اندر، تو معاشرہ جنت بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں یہ ان کے اعلیٰ اخلاقی اقدار ہیں، ان کو اپنانے سے معاشرے جنت کا نمونہ بن جاتے ہیں۔ دوسری حدیث ہے وان جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
जाबिर से रिवायत है, कहते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इत्तकु ज़ुल्मा, बचो तुम ज़ुल्म से परहेज़ करो। फ़इन्न ज़ुल्मा, पस बेशक ज़ुल्म जो है, ज़ुलुमातुन ये अंधेरे होंगे, यौमल क़ियामा, रोज़े क़यामत। वत्तक़ु शुहा, और बचो कंजूसी से। फ़इन्नहु अहलका, बेशक इसने हलाक कर दिया, मन जो काना थे कबला कुम तुमसे, जो तुमसे पहले लोग थे ना, तो इस बखीली ने, कंजूसी ने उन लोगों को हलाक कर दिया। अल्लाह अकबर। जुल्म से बात, जो जुल्म क़यामत वाले दिन अंधेरे बन जाएँगे, और कंजूसी से बचो, इसने तुमसे पहलों को हलाक कर दिया है। ये इस हदीस को बयान करने वाले जाबिर है, अखरजो मुस्लिम, इसको मुस्लिम ने निकाला है। जाबिर जो हैं, जाबिर बिन अब्दुल्लाह, ये बड़े अज़ीम सहाबी हैं, अल्लाह के नबी के बड़े प्यारे थे, और बड़े ही ये ख़ानदान दीन के लिए हमा वक़्त दीन की खिदमत में जुटा रहता था। जाबिर हैं, बाप इनके अब्दुल्ला हैं, और इनकी बहनें हैं, जवान हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बहनें, अकेले भाई हैं। अब कई एक जंगों का ज़िक्र आता है, जाबिर हैं और बाप अब्दुल्ला हैं, दोनों ही जंगों के अंदर पहुँचे हुए हैं, बाप भी और बेटा भी। घर में बच्चियाँ हैं जवान, उनको छोड़ा हुआ है। तो यानी ये नमूने जो हैं, असलाफ के ये नमूने सहाबा इकराम के अंदर हमें नज़र आते हैं, जो इस्लाम को उन्होंने दिनों के अंदर, महीनों के अंदर, या चंद सालों के अंदर ओजे सुरैया पर पहुँचाया, तो उसके पीछे ये वजूहात थी। घर में ख़वातीन है बस, 1 भाई है और 1 बाप है, 2 मर्द हैं बस, दोनों ही मैदान अमल के अंदर पहुँचे हुए हैं रब के दीन को सरबुलंद करने के लिए। और बाप की ये ख़्वाहिश है मैं शहीद हो जाऊँ, बच्चे की ये ख़्वाहिश है मैं शहीद हो जाऊँ। तो दोनों ही शहादत के जज़्बे से सरशार हैं, और बाप अब्दुल्ला फिर शहीद भी हो जाते हैं। तो बेटा जाबिर जो है वो बच जाता है, बाप शहीद हो जाते हैं। तो यानी ये ख़ानदान की हालत। फिर जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शादी की, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में वो जिहाद से वापस आ रहे हैं। तो पूछा, जी जाबिर शादी कर ली? हाँ जी, कर ली है। तो किससे की, कुँवारी थी या शोहर दीदा थी? तो कहने लगे अल्लाह के रसूल, बेवा थी, उससे मैंने शादी की है। तो कहा कुँवारी से क्यों नहीं की, तुम खुद कुँवारे थे। तो कुँवारी से शादी करते तो वो तुमसे खेलती, तुम उससे खेलते। तो कहा, जी मेरी बहनें जवान थी, तो मैं नहीं चाहता था तो मेरी ख्वाहिश थी कोई ऐसी लेके आऊँ जो उनको सँभाल ले। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके यानी इस जज़्बे को सराहा। तो मतलब ये कि अब इस तरह वो अपनी बहनों को भी सँभाल रहे हैं, इसके बावजूद कि वो बहनें हैं जवान, लेकिन फिर भी ये दोनों फ़र्द ही पहुँचे हुए हैं राहे अमन के अंदर। तो जब तक ये नमूने उम्मत पेश की हैं, तब तक तो माशाअल्लाह इस्लाम सरबुलंद रहा है, और जब से ये नमूने पेश की करने छोड़े हैं, तब इस्लाम जो है वो सरनगू हो गया। अभी वो एक, जिस तरह फ़लस्तीन के अंदर आज ज़ुल्म हो रहा है, वो एक मैं देख रहा था तस्वीर कि 5 बेटे हैं एक अम्मा के, तो पाँचों बेटों को साथ लेकर खुद भी साथ गन उठा के वो मैदान में पहुँची हुई है। तो ये जो इस्लाफ के अंदर नमूने नज़र आते थे, तो ये आज उससे दुनिया पेश करने से कासिर है, जिसकी वज़ह से परेशानियाँ बनी हुई हैं। तो बहरहाल ये ज़ुल्म के जवाब के अंदर जवाब देना जो है ये हक बनता है। तो बहरहाल हज़रत जाबिर जो है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये बड़े जिल्ल कदर सहाबी थे। तो ये इसी वज़ह से, क्योंकि ख़ानदान सारा दीन की खिदमत में पेश था, तो अल्लाह के नबी भी फिर ऐसे बंदों की खिदमत में ना जुट जाते थे। एक दफ़ा वो वापस आ रहे हैं ऐसे किसी लड़ाई से, रास्ते के अंदर जाबिर का ऊँट ना वो ज़रा कमज़ोर था, वो चल नहीं रहा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जी ऊँट तंग कर रहा है क्या? जाबिर कहने लगे, जी हाँ, तंग कर रहा है। पूछा, जी बेचना है, सेल करोगे? तो जाबिर ने कहा, ठीक है वैसे खराब सा, लेकिन आपने लेना तो ठीक है। तो बात तय हो गई जी, 40 उकिया या इससे कमोबेश कीमत। ठीक है, मदीना पहुँच के मुझे दे देना और अपने पैसे ले लेना। तो जाबिर मदीना पहुँचे हैं, तो वो ऊँटनी जाकर वो ऊँट जो है जाके अल्लाह के नबी को दे आए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जी ये इसको पैसे दे दो। पैसे उसको पूरे-पूरे दिए हैं, और साथ ही उसका ऊँट भी वापस कर दिया। कहने लगे, ये मेरी तरफ से तुम्हें रख लो, और ये ऊँट। तो ये था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ अपने मुरीदीन को नवाज़ने का, कि पैसे भी तुम्हारे और ये सवारी भी तुम्हारी हो। तो ये हैं यानी पीर, जो आजकल के पीर हैं, अल्लाह इनके हाल पर रहम फरमाए। जो अल्लाह के नबी ने नमूना पेश किया ना, वो ये है कि नवाज़ना है। आप बहाने-बहाने से
کام کرنے والے بندوں کو نوازا کر دیتے. جو بندے کام کرنے والے ہیں تو ان کی جس قدر مدد ہو سکے تو وہ بہتر ہے. کام کرنے والے لوگ بہت کم ملتے ہیں، اگر ملیں تو اس طرح ان کو نوازنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. تو بہرحال یہ جابر بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ظلم کرنے سے بچو، یہ تاریکیوں کا باعث بن جائے گا، جس کی تفصیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. اور آگے کہا یہ بخیلی جو ہے، یہ شوہ جو ہوتا ہے نا، شوہ یہ بولا جاتا ہے ایسی لالچ کہ انسان شدید قسم کا لالچی ہو، اور لالچ بھی بہت ہو اور ساتھ بخل بھی ہو. لالچ یہ ہوگی ادھر سے بھی آ جائے، ادھر سے بھی آ جائے، اور خود نہ خرچ کرے، سمیٹتا جائے مال. تو یعنی مال کی محبت کا جو اسیر بن جائے، قیدی بن جائے، تو یہ ہوتی ہے شوہ. یعنی لالچ بہت زیادہ ہو جائے اور لالچ کے ساتھ ساتھ کنجوسی بھی ہو جائے. تو اور پھر یہ ایسے ہو کہ یہ نہیں کہ وقتی طور پر ہو گیا ایسے نہیں، بلکہ عادت بن جائے آدمی کی. یعنی یہ کہہ لیں کہ بلا کی کمینگی ہے شو جو ہے، ایسی بخیلی، ایسی کنجوسی جو بلا کی کمینگی پر جا کر منتج ہو کہ لالچ بہت بڑھ گئی ہے آدمی کی، اور بہت زیادہ بڑھنے کے ساتھ کنجوسی بھی آ گئی ہے، پیسہ سمیٹتا جا رہا ہے اور تجوری بڑھتا جا رہا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس کی عادت بھی بن چکی ہے، تو اسے کہا جاتا ہے شو. تو اب یہ ایسی اگر شو نا تو اس نے کہہ لیں کہ تباہ کر دیا. ایک ایک اس میں تو یوں آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بخیلی سے بچو، اس نے پہلوں کو ہلاک کر دیا ہے. اب اس بخیلی نے لوگوں کو ابھارا کہ لوگوں کے خون بہائیں اور ان کی حرمتوں کو پامال کریں. تو یعنی یہ بخیلی جو ہے نا، اس چیز نے لوگوں کو ابھارا لوگوں کے خون بہانے پر. تو اب یہ مال ہے، ڈاکہ زنی کیا ہوتا ہے؟ ڈاکہ زنی اور راستے کرنا اور یہ غصب کرنا لوگوں کے حقوق. تو اب اس کی وجہ سے ہی کتنے قتل و غارت گری ہوتی ہے. تو سود خوری بھی اسی کی وجہ سے ہی ہے. تو بندہ پھر وہ کہہ لیں کہ یہ بے حس ہو جاتا ہے، درندہ بن جاتا ہے کہ بس مال جو ہے میں نے. تو یہ جو شو ہوتی ہے نا، یہ انسان کو بات پر کہ بس جیسے تیسے ہے. اب یہ سود خور لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جو پرائیویٹ یہ اپنا اپنا کام کرتے ہیں، وہ جس طرح یہ معاشرے ہوتے ہیں جہاں پر ظلم عام ہوتا ہے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے. تو اب جو سود خور ہیں وہ سود پر پیسے دیں گے. ہندوستان میں ایسے ماحول ہے، سود پر پیسے دیں گے. اب اگر اس نے واپس کر دیا ٹھیک ہے، تو ورنہ کیا ہیں، وہ ان کی چیزیں چھین کے لے جائیں گے، ان کے مکان خالی کروا لیں گے، ان کی بیٹیاں اٹھا کے لے جائیں گے. تو یہ بڑے ایسے کام ہوتے ہیں. لاہور کے اندر ایک واقعہ رسالے کے اندر میں نے پڑھا، ایسے ہی سود خور تھا. تو وہ ایسے ہی کرتے تھے، گنڈے رکھے ہوئے تھے، تو بے حس درندے بنے ہوئے تھے. تو سود پر پیسے دیتے، جو واپس کرتا ٹھیک ہے، جو نہیں کرتا تو پھر بچیاں تک اٹھوا لیتے. تو ایسی ایک دفعہ اس کی اپنی بیٹی کو اٹھا لائے اس کے گنڈے، آتیں پڑی ہوئی تھی. تو جب اس نے دیکھا، ہاں جب غلط کاری کے لیے اندر گیا، دیکھا تو اس کی اپنی بچی ہے جس کو کالے سے اٹھا لیا گیا ہے. تو اس نے فائرنگ کی، وہ اپنے جو اس کے ماتحت لوگ تھے ان پر فائرنگ کی. تو وہ بھی ظاہری بات کمائی کے لیے آئے تھے، وہ مرنے کے لیے تھوڑی آئے تھے. انہوں نے آگے سے فائر کر دیا، اس کو مار دیا، اور پھر اپنے اس مالک کو مار کر اس کے گھر میں چلے گئے، اور بڑا ہی برے قسم طریقے سے ان کا ریپ بھی کیا، ان کو قتل بھی کیا. اور کی لاشوں سے جب بھوکے اٹھے تو محلے داروں کو بدبو نے تنگ کیا، تو پھر پولیس کو اطلاع دی، تو انہوں نے آ کے دروازے توڑے تو اندر دیکھا تو لاشیں پڑی ہوئی. اللہ معاف فرمائے. تو یہ ظلم کا نتیجہ یہی ہوتا ہے، یہاں پر بھی تباہیاں اور آگے بھی تباہیاں. تو بہرحال یہ کنجوسی جو ہے نا حد سے بڑی ہوئی. تو یہ جو ہے انسان، اس نے لوگوں کو مجبور کیا خون بہانے پر. اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو اس سمجھتا ہے نا یہ کامیاب ہونے والے ہیں. اور ایسی اس کے بارے میں بہت سی اور دلہ بھی آتی ہیں، ہاں، کہ یعنی آدمی کا بدترین جو صفت ہے وہ یہی یہ شو ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس طرح اس حدیث کے اندر بھی ہے. اور ایسے ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نماز چن چن کر میں نے دعائیں اکٹھی کی ہوئی تھیں. تو ان میں سے ایک دعا تھی جو نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اکثر اللهم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر. یہ بخاری میں حدیث آتی ہے کہ اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، کنجوسی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور یہ کہ میں ذلیل عمر کو یعنی لوگوں کا محتاج آخر عمر کے اندر جا کے اس اور عذاب فتنے سے اور قبر کے عذاب سے تیری
पनाह में आता हूँ। तो ये 4 चीज़ों से पनाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के अंदर मांगा करते थे। तो बहरहाल यानी ये बहुत बुरी चीज़ है। बुज़दिली इस तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी कसरत से पनाह मांगे, तो इंसान बुज़दिल ना हो। ये जब शोह आती है ना, तो ये बुज़दिली भी साथ लाती है। जब ज़ाहिर बात बंदा माल जमा कर रहा है, फिर मरने को दिल नहीं करता, फिर कुर्बानी देने को दिल नहीं करता, फिर बंदा जो कहता है वो सब कुछ मुझे मिल जाए, फिर बहनों पर ज़ुल्म करता है, फिर भाइयों पर ज़ुल्म करता है। अब ये अजीब बात है, जिस तरह ये लोग बहनों का हिस्सा खा जाते हैं। अगर किसी को 1 करोड़ मिला ना अपनी वालिदैन की प्रॉपर्टी से, जायदाद में से करोड़ हिस्सा मिला है, तो कहेगा जी बहन का भी अगर मैं 50 लाख हड़प कर जाऊँ तो फिर मेरी वो बात बन जाएगी। अगर कह लें कि 10 करोड़ मिला तो वो कहता है जी बहन का भी वो 2-4 करोड़ मैं हड़प कर जाऊँ तो फिर बात बनेगी। अगर 10 लाख मिला है तो वो कहेगा बहनों का 1-2 लाख हड़प कर दो फिर, यानी इंसान के अंदर ना सब्र नहीं है। वो जब तक माल हड़प नहीं करता तब तक उसे सुकून नहीं आता। तो हाला ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। जितना अल्लाह ने तुम्हारे हक में कर दी है उस पर इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला नेमतों की बरसात कर देगा। माल का ज़ाहिरी बात है पंजाबी में कहते हैं नहीं बलदे दीवे बदनीतां दे। जिनकी नीयतें गंदी हों उनके दीवे नहीं बलते, मुराद उनके चिराग जो जलते नहीं हैं, तो उनके घर के अंदर परेशानी आती है। तो इसलिए यानी यही है कि बुख़्ल से परहेज़ किया जाए। अब बख़्ल बुख़्ल से बचा हुआ कौन है? बुख़्ल से बचा हुआ वो है जो अपने फ़राइज़ पूरे कर रहा है। यानी ज़कात दे रहा है, फिर अगर हमसाये के अंदर कोई मुसीबत पड़ गई मुसलमानों के अंदर वहाँ पर खर्च कर रहा है। इतना खर्च कर रहा है कि जहाँ पर मुसलमान की मुसीबत दूर हो जाए। फिर अगर बहन को, भाई को, वालिदैन को, बच्चों को, बीवी को खर्चे की ज़रूरत है, तो उनकी अपनी हैसियत के मुताबिक खर्चे पूरे कर रहा है। अगर हैसियत ज़्यादा है लेकिन खर्च कम दे रहा है तो फिर वो कंजूस है। जिस तरह ये हिंद थी अबू सुफ़ियान की बेगम, वो कहती है अल्लाह के नबी से कि मेरा शौहर कंजूस है, तो वो खर्च पूरा नहीं देता, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया चुपके से निकाल लिया कर। तो ये अगर वाक़ई ऐसा हो, किसी से समझदार से मशवरा कर लीजिए, अगर वाक़ई ऐसा है तो फिर ठीक है। तो उसका ये इलाज किया जा सकता है। तो बहरहाल अगर अपने हक़ सारे पूरे कर रहा है, तो फिर वो कंजूस नहीं है। तो फिर ये है कि वो चलो माल को सँभाल के रखता है अपने सारे हुकूक पूरे करने के बाद, तो ये कभी बात नहीं है। कभी बात ये है कि वो हक़ पूरे ना करे और जिनका हक़ बनता है उनको दे ना, और सिर्फ़ माल सँभालता जाए। माल एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर इनको सिर्फ़ बंदा ज़रूरियात के हसूल के लिए हासिल करे। लेकिन अगर इसकी माल की मोहब्बत दिल में पैदा हो जाए, बस जी पैसा, 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 और पैसे ही इसके बारे में सोचना शुरू कर दे, तो ये एक कभी जो है वो अमर बन जाता है, जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डराया और मुतनब्बे किया। तो अल्लाह हमें समझ के अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इसके बारे में कुछ सवाल हो तो आप कर सकते हैं। ये अगली 10 थी इंशाअल्लाह भी है। टाइम खत्म हो गया तो आइंदा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर शेख। बारक अल्लाह फ़ीक। भैया